کتنا پیارا نام ہے میرے سرکار کا، تیرا اسم پاک آقا، اسم نام کو کہتے ہیں۔ تیرا نام پاک آقا ہے شہد سے زیادہ میٹھا، کبھی جب لبوں پر آیا مجھے چاشنی ملی۔ یہ نام جس دل پر لکھ اٹھے وہ دل روشن ہو جائے، جس وجود میں سما جائے وہ بدن مسلمان ہو جائے، جس خیال میں بس جائے وہ سوچ پاکیزہ ہو جائے، جس دعا میں آ جائے وہ دعا قبول ہو جائے، جس عبادت میں شامل ہو جائے وہ عبادت لذت سے مانوس ہو جائے، جس ذکر میں آ جائے وہ ذکر خدا بن جائے۔ اس لیے یہ نام مصطفیٰ ہے، تیرا اسم پاک آقا ہے شہد سے زیادہ میٹھا، کبھی جب لبوں پر آیا مجھے چاشنی ملی۔ ماتھے پر لکھا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، قیامت نفسی کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، ہولناکی کا دن ہے، حساب اور کتاب کا دن ہے، عدل اور انصاف کا دن ہے۔ جس کے پیشانی ہی پر تاجدار کا نام لکھا ہے تو نہ اس کا کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ عذاب ہے، بلکہ فرشتے کہیں گے اس کے ماتھے پر ان کا نام لکھا ہے جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، تو بھلا اب اسے عذاب کیسے دیا جائے؟ اس لیے اس کا انتظام ابھی سے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ درود شریف کی کثرت ہوگی، سب لوگ بولے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے۔ بزرگوں کی محبت یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی محبت کے سانچے میں ڈھلا جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان کی باتوں کو اپنایا جائے۔ حضرات گرامی وقار، آج کی مبارک تاریخ 14ویں شب رجب شریف کی، برکت والا بڑا مبارک مہینہ ہے یہ۔ رمضان کی تیاری یہیں سے شروع ہوتی ہے، رجب کے چاند سے۔ سرکار جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اے اللہ رمضان اور رجب اور شعبان کو میں ہمیں برکت دے اور خیر سے ہمیں عزت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما دے۔ فرماتے سرکار رجب میرا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس میں مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول، آقائے نعمت دریائے رحمت، آل نبی آل علی، نور نظر بطول، سید السادات نجیب الطرفین سیدنا سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف گزری۔ اسی ماہ مبارک کی با اختلاف روایت 13 رجب جو آج تاریخ گزری، مولائے کائنات کی ولادت باسعادت میں آنے والا دن جو 14ویں شب لگ گئی، یہ سید الشہداء سلطان الشہداء شہید ہند سرکار غازی مسعود کے عرس اور شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ جو جیٹھ والا میلہ ہوتا ہے وہ میلہ ہوتا ہے، عرس غازی میاں کا آج کی تاریخ ہے، آنے والا کل کا دن۔ بڑی عظیم ذات ہے غازی سرکار کی۔ اسی مہینے کی 15 رجب المرجب کی تاریخ کو امام جعفر صادق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ اور ائمہ اہل بیت میں سے 5ویں امام جعفر صادق کے وصال اور شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ جو حضرت امام جعفر صادق کے نام نظر کی جا سکتی ہے، لیکن وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب جو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات ہے۔ اور شکر ادا کریں اور دیگر بزرگان دین مشائخ کرام کے عرس مبارک کی تقریب ہے۔ الہ آباد کے دامن میں آرام فرمانے والے ایک عظیم بزرگ جن کو 14 پیرہ کہا جاتا ہے، جن کے شیخ جو 14 مشائخ میں سے ایک بڑے شیخ ہیں، وہ حضرت غوث اعظم کی آل شیخ ابو صالح کے غوث پاک کے بیٹے تھے۔ ان کی 12ویں نسل کے ایک بزرگ جن کا نام سید احمد شاہ ولی اللہ بغدادی ہے، جو 14 پیرہ سرکار کے نام سے مشہور ہیں، اور چاند کی 24، 25، 26 تاریخ کو ان کا عرس ہوا کرتا ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے۔ اور اسی کے دامن میں کچھ شہداء اکرام ہمارے آپ کے یعنی آپ کے بوا پور کی زمین پر جو شہداء کی بارگاہ ہے، اور ان کی اسی چاند کی اسی رات اسی تاریخ میں جو سید الشہداء سرکار غازی پاک کی تاریخ میں جن شہیدوں کا عرس ہو رہا ہے، وہ آج کی مبارک شب ہے، آنے والا کل کا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ان بزرگوں کا فیض اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی شان والے ہوتے ہیں اللہ والے، بڑا مقام ان کا ہوتا ہے، ان کے در کا ذرہ بھی آفتاب ہوتا ہے، ان کی چوکھٹ کا قطرہ بھی دریا بنتا ہے۔ ان کے دربار کے بزرگوں کے دربار کی جو جارو کشی کرے، جو ان کے دربار کا دربان بن جائے یا گدا بن جائے، تو یقین جانے اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دی جاتی ہے۔ قرآن شریف میں واقعہ موجود ہے، اللہ والوں کے در پر بیٹھنے والا کتا بھی کتا نہ رہا، بروز قیامت انسان بن کر جنت میں داخل ہوگا۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کے دربار سے جانوروں کو بھی نسبت ہو گئی، تو اللہ نے انہیں بھی اعزاز بخشا۔ انسان کو پہلے ہی اشرف المخلوقات ہے، اگر انسان اللہ والوں کے در سے جڑ جائے تو یقین جانے وہ کتنا کمال کا انسان ہے۔ اٹھک بیٹھک نہ کریں، سنے بات کو سنے، سنجیدہ مزاج قائم کریں، تقریریں بہت سنجیدگی سے سنا کریں۔ اٹھک بیٹھک کے ماحول سے تقریریں بے اثر ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واعظ اور نصیحت ایسے سنا کریں جیسے سر پر پرندے بیٹھ گئے۔ کہتے بلا ضرورت ہلنا ڈلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں بچوں سے بہت الجھن کھاتا ہوں، حالانکہ پیار بھی آتا ہے، ان کو آگے بیٹھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ تقریر ہی میں ڈسٹرب کرتی ہے، لیکن بہرحال بیٹھے توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھیں، اللہ والوں کی صحیح محبت کا پتہ لگائیں۔ دنیا کی ہر محبت دنیا میں رہے گی، بھائی کی، پڑوسی کی، رشتہ دار کی، عزیز کی، اقارب کی، دوست کی، احباب کی، چوراہے کی، مارکیٹ کی، بزنس کی، کاروبار کی، فیکٹری کی، یہ ساری محبت جب تک سانس ہے تب تک یہ محبت ہے۔ لیکن یقین جانے اگر محبت غریب نواز سے کر لیا تو جہاں ساری محبتیں ساتھ چھوڑ دیں وہی قبر کے اندر خواجہ کی محبت نور بن کر داخل ہو جائے۔ اگر محبت غوث پاک سی ہو گئی تو جہاں سارے رشتے ٹوٹ گئے یہی محبت مغفرت کی سند بن کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے دنیا میں جو یہ محبت حاصل کیا تو یقیناً وہ بڑی محبت بڑی کمال کو پہنچا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا غریب نواز کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت سامنے آئی تھی جسے جوگی جے پال کہا جاتا ہے، لیکن وہ غریب نواز کی محبت جب پا گیا تو اب وہ جے پال نہ رہا، اب تو عبداللہ بیابانی بن گیا۔ ایک اور طاقت سامنے آئی تھی جسے رام دیو کہا جاتا تھا، وہ غریب نواز کے چرنوں میں جھکا، آج تک اولیاء اللہ کے سب میں اس کا نام داخل ہو گیا۔ حضرات گرامی وقار، کہنے کا مطلب یہ کہ بزرگوں کے در کا جو ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا عرس منا رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے دو حدیث سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر کرو یعنی اولیاء اللہ کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں سرکار ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، نبیوں کا ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ولی کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے تو ولی کی محبت ضرور گناہوں کا کفارہ بنے، لیکن ان کی محبت صحیح طریقے سے پکڑے۔ اولیاء اللہ کا دامن رسموں میں لفظوں میں نہیں، حقیقت میں اس محبت کے دامن سے وابستہ ہو اور اس محبت کو اپنائیں تاکہ یہ محبت کمال کو پہنچے اور ہمارے ایمان کو تقویت بخشے۔ اللہ والوں کے در کا جو ہو جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، چند باتیں ہیں اسے سن لے۔ انور نظامی صاحب نے سرکار ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھا، ایک بات صدیق و عمر کے تعلق سے، ایک عثمان و علی کے تعلق سے، پھر ایک بات غریب نواز کے تعلق سے، بس تقریر مکمل ہو جائے، زیادہ نہیں۔ اس میں کچھ عقیدے کی بھی بات ہے، محبت کی بھی بات ہے، اعمال کو۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین، بڑا پیارا نام ہے ابو بکر صدیق کا۔ لوگ کہتے ہیں محبت کی نشانی تاج محل ہے، پوری دنیا کے لوگ دیکھنے آتے ہیں ممتاز اور شاہجہاں کی محبت ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ آپ بھی کہیں گے مولانا صاحب کیوں جھوٹ کہتے ہیں؟ کیونکہ جھوٹ اس لیے ہے کہ محبت کی نشانی میں نے دیکھا ہے۔ محبت کی نشانی جسے دیکھنا ہے مکہ چلا جائے، غار سور دیکھ لے، وہ 5500 فٹ کی پہاڑی تنہا جوان انسان چلے تو 20 مقام پر ٹھہرے، موسم گرمی کا ہو تو 10 بوتل پانی پیے۔ وہ صدیق کاندھے پر حضور ہو، ابو بکر حضور کو کندھے پر بیٹھا کر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔
عجیب محبت، اندر سانپ ہے، صدیق نے کپڑا پھاڑ پھاڑ کے بھر دیا۔ مکریوں نے جالے تان دیے، کبوتری نے انڈا کر دیا، دشمن تلوار لے کر ٹہلائے، کہاں گئے دونوں؟ کیونکہ حضور کو تلاش کرنے نکلے تھے۔ صدیق کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، تھوڑا گھبراتے تو سرکار فرماتے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر۔ ہم نے کہا ابو بکر غم کس بات کا؟ کہا اللہ کی قسم خوف نہیں تھا، مجھے غم تھا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے دیکھے ایک خوف ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے، غم دوسروں کا ہوتا ہے۔ ہم مارے جائیں گے یہ خوف ہے، کوئی ہمارا مر جائے گا یہ غم۔ خوف اپنا، قرآن نے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ کس سے کہا؟ حضور نے ابو بکر سے کہا۔ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن اسی الفاظ کو لا تحزن، غم نہ کر۔ گویا ابو بکر خوف نہیں کھا رہے تھے، غم کر رہے تھے، کیونکہ جب دشمن غار کے اوپر چل رہے تھے تو ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، رسول اللہ کی فکر تھی۔ یہ محبت کی وہ داستان، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ صدیق کی ذات بابرکات، وہ ابو بکر 3 دن تک اسی غار کے اندر رہے، 3 دن تک اسی غار کے اندر رہے۔ سانپ نے ڈسا ڈسوا لیا۔ زانوی ابو بکر پر چہرہ مصطفیٰ ہے۔ صدیق اکبر خود کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہے دنیا کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا، غار رسول کے اندر۔ اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرات گرامی وقار، جن کا مقام، جن کی عظمت، جن کی شان یہ ہے کہ اولاد آدم میں نبیوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ صدیق اکبر کا، سب سے افضل مرتبہ۔ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا میں اسے کوڑے ماروں گا۔ علی کی محبت ایمان ہے، اور علی کی کامل محبت تب ملتی ہے جب ابو بکر عمر کا ادب کیا جائے، ان کا احترام ہو۔ اور علی تمام ولیوں کا ولی ہے، علی تب ملتا ہے جب تمام ولیوں کا احترام کیا جائے۔ علی ملتے ہیں تمام ولیوں سے، علی ملتے ہیں تمام ولیوں سے، اور ابو بکر و عمر ملتے ہیں وہ علی کی برکت سے۔ جو اولیاء چھوڑ کر علی تلاش کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو علی علی کہتے ابو بکر عمر سے دور رہے وہ بھی جھوٹا۔ علی کی محبت علی کے یاروں سے جدا نہیں کرتی بلکہ علی کے یاروں سے قریب کیا کرتی ہے۔ آئے ذرا دیکھ لیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی کی محبت ایمان ہے، منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، نبیوں کا ذکر عبادت ہے، اور پھر کہا علی کا ذکر عبادت ہے۔ علی امام الاولیاء، علی سلطان الاولیاء، سلاسل طریقت کے تمام سلسلے علی کے در سے آتے ہیں۔ اور پھر آقا فرماتے ابو بکر و عمر کی محبت ایمان والوں پر لازم ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کا شکریہ ادا کیا کرو، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، میری امت کا سب سے زیادہ حیادار انسان عثمان ہے، میری امت کا سب سے بڑا قاضی یعنی سب سے بڑا عالم علی ہے، میری امت کا قرآن کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہے۔ فرماتے ہیں میری امت کا وراثت کے مسئلے کا سب سے بڑا ماہر سرکار فرماتے زید، سرکار فرماتے ہیں حضرت زید بن حارثہ، حضور فرماتے ہیں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ یہ حضور کے در کے وہ گل ہے کہ جو ہر ذرہ حضور کے در کا لاجواب ہے۔ فرماتے ہیں آقا کائنات کہ میری امت میں اللہ کی تلوار خالد ابن ولید ہے، اور وہ ابن ولید جنہوں نے ایک جنگ میں 9 تلواروں کو توڑ دیا۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے وہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے بیچ میں مولا کائنات ایسے تھے جیسے تاروں کے بیچ میں چاند چمک رہا ہو، اور جب ابو بکر آ جائیں تو لگتا تھا چاند تاروں کے بیچ میں سورج چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سورج چمک رہا۔ اس لیے
आला हजरत कहते हैं सिद्क को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। कहा जाता है ना, रौनके मस्जिदों मेहराबों मिंबर सिद्दीको उमर उस्मान हैदर। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। अल्लाह वाले जहां होते हैं वो जगह बड़ी अफसर होती है, बड़ा आला मकाम पाती है। मदीने पाक जाएंगे, मस्जिद नबवी शरीफ जब देखेंगे तो हदीस पाक है मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर के रोज़े और मिंबर के बीच की जो जमीन है उसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है। इस जमीन की कीमत अदा करने वाले कौन थे? इस जमीन की कीमत मस्जिद नबवी जहां बनी है, ये तो यतीम बच्चों की जमीन थी। हुजूर ने जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो सरकार ने फरमाया जमीन किसकी है? कहा दो बच्चों की है। उन बच्चों को खबर हुई सरकार मस्जिद बनाएंगे, तो उन्होंने कहा सरकार हम ऐसे ही वक्फ करते हैं। सरकार फरमाते नहीं, तुम यतीम हो, तुम्हारा वक्फ दुरुस्त नहीं है, तुम्हें कीमत लेना पड़ेगा। उसके बाद आका ने फरमाया अबू बकर इस जमीन की कीमत अदा करो। सिद्दीक अकबर ने कीमत अदा फरमाया। तो जमीन किसकी हुई? सिद्दीक की। किसकी हुई? सिद्दीक की। फिर उन्होंने कीमत देकर वक्फ किया मस्जिद की तरफ, और उसी मस्जिद के हिस्से को हुजूर ने फरमाया ये जन्नत की क्यारी है। वाह वाह वाह। जमीन तो हमारे आपके पास भी है ना, कहीं बिल्डिंग बनती है, कहीं मार्केट बनती है, कहीं खेत है, कहीं खलियान है, हाँ? कहीं मॉल बना, कहीं लाज बना, कहीं पार्क बना। जमीनें तो बहुत है, बड़े बड़े जमींदार हैं। क्या कोई इतना बड़ा जमींदार है? कितना बड़ा? क्या कोई इतना बड़ा जमींदार है? कितना बड़ा, जो मदीने की गलियों में पेवर लगे कपड़े तो पहनता हो, लेकिन जमींदार इतना बड़ा हो कि मदीना जाकर देख लो अबू बकर वो है जिसकी जमीन में जन्नत उतर पड़ी है। एक शब्द रोज़े की जाली, एक शब्द मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी। दिल को ठंडक मिलती है सिद्दीक के जिक्र से, अली के प्यार से। अली का जिक्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक सिद्दीक की सदाकत ना आ जाए जिक्र में, और सिद्दीक का इश्क उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक अली का प्यार ना आ जाए इश्क सिद्दीक में। इसलिए जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार आग लेके चले। हमें तो सुकून मिलता है इन चारों के लिए। अभी कहा ना, कौन पढ़ा था? पढ़ा था ना, ये एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या हो। कितने प्यारे, इन्हीं का फैज जारी है, इन्हीं का फैज जारी सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। ये वो लोग हैं, ये बड़े मकाम वाले, बड़े मर्तबे वाले लोग। हुजूर के हर सहाबी बड़े हैं, लेकिन वो सब में इन चारों का आलम क्या होगा? इन चार में उन दो का आलम क्या होगा जिसे अबू बकर और उमर कहते हैं। हुजूर फरमाते मेरे चार वजीर हैं, दो जमीन पर रहते हैं, दो आसमान पर। पूछा गया सरकार वो कौन है? कहा आसमान वालों को जिब्रील और मीकाईल कहते हैं, जमीन वाले को अबू बकर और उमर कहते हैं। फिर सरकार फरमाते मेरा उस्मान, मेरा उस्मान, मेरा उस्मान। फरमाया गया सरकार आप उस्मान उस्मान क्यों करते हैं? उस्मान गनी के निकाह में आपकी एक बेटी थी, इंतकाल हो गया, आप फिर भी उस्मान उस्मान करते। हुजूर फरमाते दूसरी बेटी का निकाह करना उस्मान के साथ। तो दूसरी कर दिया तो लोगों ने कहा सरकार आप दूसरी भी बेटी उस्मान को देते हैं? हुजूर फरमाते हाँ, अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं एक एक करके सबको उस्मान को दे देता। मेरा उस्मान इतना प्यारा है। हुजूर की लाडली बेटी मखदूमे कायनात जिसे कहा जाता है, जो सैयदा शबाबी अहली जन्नह है, जो जिगर गोशे मुस्तफा है, जो हुजूर के जिगर के टुकड़ा है, जिनका नाम रखा गया ज़हरा जन्नत की कली, जिनका नाम है फातिमा, जिनका टाइटल है बतूल पाक पाक पाक, जिनको कहा जाता है उम्मुल हसनैन, हसनैन करीमैन की वालदा, जिनकी मज़ार मुक़द्दस को देखकर दुनिया चीख पड़ती है कि अली के घर की हर इज्जत अली से सुनते हैं।
نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، جس نے حسین پال کے زمانے کو دیا ہو، وہ مخدومہ کائنات، وہ بی بی زہرا پاک جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کی صورت کیسی تھی، انداز کیسے تھے، خوشبو کیسی تھی، عادات و اطوار کیسے تھے، اسے خود سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی۔ سیدہ عائشہ حضور کی زوجہ ہے۔ ایک عورت بیوی اپنے شوہر کو جتنا جانتی دوسرا آدمی نہیں جان سکتا، اس کے ظاہر اس کے باطن کے تعلق سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، محبوب رب العالمین ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی جو شخصیت تھی وہ سیدہ فاطمہ زہرا سے زیادہ کوئی اور نہیں تھا۔ فاطمہ سیدہ مسکرائیں تو حضور کی طرح، باتیں کریں تو حضور کی طرح، انداز حضور کی طرح، اخلاق حضور کی طرح، صورت حضور سے ملتی، سیرت، نور، چمک، دمک سب کچھ حضور کی طرح۔ اتنا پیار فرماتے سیدہ سے حضور، اتنی چاہت رکھتے میرے سرکار، اتنی چاہت رکھتے کہ اعلان فرمایا فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہیں جاتے سرکار تو سب سے آخری میں سیدہ سے ملتے، کہیں سے آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے۔ حضور بیٹھے ہوتے، سیدہ آ جاتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے اور آ کر اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور سرکار جب آتے تو سیدہ فاطمہ زہرا حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ اتنا پیار، بڑے بڑے گھر سے رشتے آئے سیدہ کے، بڑے بڑے صحابہ، جید صحابہ، بڑے بڑے لوگ تھے سیدہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، لیکن سرکار قبول نہ فرماتے۔ ایک دن ابو بکر عمر کے کہنے پر مولا علی آ گئے۔ جب علی آ رہے تھے تو تھوڑا سا پاؤں بھی لرز رہا تھا، اتنے بڑے بڑے رشتے آئے، کیا میرا رشتہ قبول ہوگا؟ سرکار علی کہتے ہیں میں حضور کے پاس پہنچا تو میں کچھ کہنا چاہتا تھا، کہہ نہیں پاتا، زبان پر لفظ، کیونکہ مجھے بھیجا گیا تھا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، لیکن میں کہتا تو کیسے کہتا۔ اتنے میں حضور میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور سرکار فرماتے علی جو کہنے آئے ہو کہو گے یا میں خود بتاؤں کیا کہنے آئے ہو؟ سبحان اللہ، کیونکہ علی انتخاب پروردگار ہے۔ فاطمہ کے رشتے کے لیے علی خدا کا انتخاب ہے، اور جو خدا کا انتخاب ہو وہ مصطفیٰ کا بھی انتخاب ہے۔ سیدہ کے لیے جس شوہر کو چنا گیا اس شوہر کو علی کہتے ہیں۔ حضور نے علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کیا، اے اللہ علی کے سینے کو علم اور حکمت اور توانائی اور عقل اور نور سے بھر دے۔ علی وہ ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا میرے نزدیک علی ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بعد نبوت باقی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جس قوم میں علی موجود ہوگا وہ قوم کبھی گھاٹے کی شکار نہیں ہوگی۔ فرمایا آقا نے علی کی زبان پر اللہ نے حق اور سچ کو جاری فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا آقا نے علی امت کا بڑا قاضی ہے، علی کا فیصلہ کبھی دھوکے میں نہیں ہوگا، علی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حق ہوگا اور سچ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد علی کے ساتھ۔ علی کے بیٹوں کا مہینہ، علی کا ذکر ہے، تاریخ علی کی ہے، غریب نواز کا مہینہ ہے، غازی سرکار کا مہینہ ہے۔ علی کے بیٹوں میں ہمیشہ ولایت رہی ہے، اور بیٹے جو ولی بنے ہیں وہ تو علی کی بیٹوں کی خیرات ہے، ورنہ ولایت تو اصل میں علی کے بیٹوں کی ہے۔ ولایت تو اصل میں علی کے بیٹوں کی ہے، اور بیٹے جو ولی بنے وہ تو علی کے بیٹوں کی اور علی کی سخاوت، اور علی کی سخاوت میں، علی کے ہاتھ میں سخاوت صدیقی بھی موجود ہے، سخاوت فاروقی بھی موجود ہے۔ علی جب کسی کو ولایت دے تو علی کے ولایت میں صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت بھی ساتھ جاتی ہے۔ اس نے علی صدیق سے دور نہیں کرتا اور صدیق علی سے بیزار نہیں کرتا۔ اہل سنت کا مذہب ہے یہ۔
یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، طبقہ ہے شیعوں کا جو علی علی تو کرتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے جو حضور کے یاروں سے محبت کرے، پیار کرے، علی کے بیٹوں کی سخاوت، ان کی محبت کرے، کیونکہ علی تو خود علی ہے، یہ در ہی بڑا تھا۔ اہل بیت کا ذکر کرے، ساتھ میں صحابہ کا کرے، خوب محبت کرے اہل بیت سے، صحابہ کرام سے۔ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی چاہت عبادت ہے، علی کا پیار عبادت ہے۔ اسی پر بس نہیں، بس ایک بات اور میں کہہ دوں، غزالی صاحب آگے توجہ چاہتا ہوں، ذرا حاضر رکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، ایک پیغام ہے یہ جناب عمر فاروق اعظم کے درکار ہے۔ کون عمر؟ بڑا پیارا نام ہے۔ علی کہتے ہیں نیک لوگوں کی باتیں کرتے ہو، کہا ہاں، کہا پھر عمر کی کیوں نہیں کیا؟ نیکوں کی بات ہو ذکر عمر نہ ہو تو ذکر ادھورا ہو، نیکوں کی بات ہو ذکر عمر نہ ہو تو ذکر ادھورا ہو۔ وہ عمر کون ہے؟ وہ عمر کون ہے؟ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں جن کے پاس۔ کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل زمین کا حاکم عمر۔ کون عمر؟ جسے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دے، وہ عمر۔ کون عمر؟ نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو نبی ہوتے عمر، وہ عمر۔ وہ عمر سرکار فرماتے محدث ہے میری امت کا عمر۔ ایک محدث ہوتا ہے جو حدیث کے مہارت رکھنے والے کو، ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث اسے کہتے ہیں جو الہامی بات کرے، جس کا قلب کھول دیا جائے اور اللہ اس قلب میں غیب کی خبروں کو داخل فرمائے۔ سرکار فرماتے میری امت کا عمر، میری امت کا محدث عمر ہے جو الہام کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اور قیامت تک جتنی الہام باتیں صوفیاء اولیاء کے در سے ہوگی اس میں فیض عمر داخل ہوگا۔ کتنا بڑا ہے یہ عمر، کتنی شان والا ہے یہ عمر۔ حضرات گرامی وقار وہ عمر آج جب کعبہ شریف میں پہنچے ہیں طواف کے لیے، پتھر لگائے نا جنتی پتھر جسے سنگ اسود کہتے ہیں۔ سنگ اسود کیسا پتھر ہے؟ مکہ شریف بہت سے لوگ گئے، بہت سے لوگ جائیں گے۔ حرم کا خطہ بہت بڑا ہے، 10-12 کلومیٹر ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ خالی ایک روڈ ہے مسجد عائشہ کی طرف، ادھر روشنی کچھ کم، ادھر دوری کم، ورنہ 10-12-15 کلومیٹر میں پورا حرم پھیلا ہوا ہے۔ اور پورے حرم میں کہیں بھی نماز پڑھو تو ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک وقت کی نماز 1 لاکھ کے برابر۔ اپنے ہوٹل میں پڑھو کہ مسجد میں پڑھو جاؤ، وہ مسجد حرام کا ایک خط الگ ہے، ورنہ حرم تو پورا ہے۔ اتنا بڑا حرم کیسے بن گیا؟ حرم اتنا بڑا، یہ جو پتھر ہے سنگ اسود، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا۔ یہ اتنا چمکدار تھا، اتنا روشن تھا، جب یہ مکے میں نازل ہوا، جب یہ مکے میں نازل ہوا تو اس کی روشنی جہاں تک پھیلی وہاں تک حرم ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے شاعر اہل سنت مداح رسول، محبت کی نگری عاشقوں کے شہر بریلی شریف سے آنے والے عظیم شاعر غلام غوث غزالی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بس ان قریب آپ ان کو سماعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پورا حرم، تو یہ سنگ اسود کتنا قیمتی ہے، اس کو حضور نے چوما۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، چمکدار تھا، لیکن ابھی یہ کالا ہو گیا، ابھی یہ کالا ہو گیا۔ کیوں کالا ہو گیا ہے؟ اور اس پر بہت آفتیں بھی آئی، لیکن اللہ نے ایک بادشاہ، ایک تاریخ ہے اس کی، اس کو بادشاہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کو، اس پتھر کی خوبی یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں۔ اس پتھر کی خوبی یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں۔ پتھر ڈوبتا ہے نا وزن، اس پتھر کی خوبی ہے۔ اس کو جو بزرگوں نے، جب ایک بار بادشاہوں نے دھوکہ سنگ اسود چوری کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کیا تو عالم نے فتویٰ دیا تھا کہ سنگ اسود جو ہے نا، اس پر آگ اثر کرے گی، نہ طوفان نہ پانی۔ تو اسی شکل کا کئی پتھر بنا کر دھوکہ دیا گیا مسلمانوں کو، لیکن ایک عالم دین مکہ شریف کے تھے، یہ ہجری 800 کا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا، کہا کہ اب کئی شکل کے پتھر اسی طرح بنا دیے گئے، سارے پتھروں کو پانی میں ڈالا جائے۔ سارے پتھر جب پانی میں ڈالے گئے تو سارے پتھر ڈوب گئے، جو اصلی سنگ اسود تھا وہ پانی میں تیرنے لگا۔ اس پتھر کو سرکار چومتے ہیں، جب اس کو کوئی چومتا ہے، استلام کرے تو یہ گناہوں کو چوس لیتا۔ وہ کالا جو ہوا ہے ابن آدم کے گناہوں، ہمارے آپ کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو گیا۔
چوس چوتا. آج حضرت عمر فاروق اعظم جب پہنچے تو کہتے تو پتھر ہی ہے, میں تجھے چومتا نہ کبھی, میں تجھے نہ چومتا, تو پتھر ہی ہے, لیکن میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما. بغل میں مولا علی کھڑے تھے. عمر بہت بڑے ہیں لیکن کبھی کبھی عمر کی ضرورت بھی علی بن جاتے ہیں. عمر کے 10 سالہ خلافت کے دور میں ہر مسئلے کا جز مولا علی ہے. جو مسئلہ نہ حل ہو وہ علی آ کر بتاتے. علی کہتے ہیں امیر المومنین بے شک آپ ٹھیک کہتے وہ پتھر ہی ہے, لیکن میں نے حضور سے سنا ہے کہ یہ پتھر عام پتھر کی طرح نہیں ہے. عمر نے کہا تھا نہ تیرے اندر نفع کی صلاحیت ہے دینے کی نہ نقصان کی. جناب علی کہتے سرکار نے فرمایا اس کے اندر لینے کی بھی صلاحیت ہے دینے کی بھی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے, یہ لیتا ہے اور دے گا. یہ سرکار فرماتے قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو ایک زبان دے گا جو ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا کہ فلاں یہ مسلمان ہے جس نے میرا بوسہ دیا ہے, یہ فلاں مسلمان ہے جس نے میرا بوسہ دیا. یہاں سے یہ بھی پتا چلا مکے میں کعبے میں ہر شخص جاتا, وہابی, دیوبندی, منافق, شیعہ, رافضی, بدکار, مکار سارے لوگ جاتے, لیکن سنگ اسود اسی کے ایمان کی گواہی دے گا جب کوئی سنی اس کا بوسہ لے گا, اس کا استلام کرے گا, اس کا یہ سنگت. تو یہ بات یہ بتانا مقصد میرا یہ تھا کہ اب حضرت عمر ایک دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ علی ہے, علی بات علی کی تھی, اے اللہ یہ علی ہے علی, میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دن سے اور اس قوم سے کہ جس قوم میں علی نہ ہو اور میں تنہا رہ جاؤں, بلکہ میں اسی قوم میں رہنا چاہتا ہوں جس قوم میں علی موجود ہو, جس معاشرے میں علی موجود ہو. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب یہاں پہنچے روایت تو مکمل ہوئی. اب ہمیں اور آپ کو جو نصیحت ملی وہ یہ ملی کہ ہمیں بھی اللہ وہی معاشرہ عطا کرے جس معاشرے میں علی کا پیار موجود. ہمیں اللہ وہ ماحول عطا کرے جس ماحول میں علی کی محبت موجود. ہمیں اللہ وہ رشتہ داریاں عطا کرے جس رشتہ داری میں علی کی چاہت موجود ہو. اللہ کی پناہ اس رشتے سے جس رشتے میں علی کا پیار ہو. اللہ کی پناہ اس دوستی سے جس دوستی میں علی کی چاہت نہ ہو. اللہ کی پناہ اس ماحول سے جس ماحول میں علی کی الفت نہ ہو. اور علی کی صحیح چاہت وہی ہے جہاں ابو بکر و عمر کی چاہت ہو, جہاں عمر کا پیار ہو, جہاں عثمان کی عزت ہو. اس لیے جنا پڑے گی وہی پانے. یہ اہل سنت جب بیان کرتے ہیں, اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں, اہل سنت جب علی کی بات کرتے ہیں تو یہی رنگ ہوتا ہے. جنا بنے گی وہی پانے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. مجرموں چشمے تبسم رکھو بھول بن جاتے ہیں انگاروں کے. علی اس در کے ہیں, عثمان اس در کے ہیں, عمر اس در کے ہیں, صدیق اس در کے. کس در کے؟ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں. بس ایک آخری بات, آگے چلیں. صحابہ اکرام کا, ابو بکر و عمر کا, عثمان غنی کا فیض بھی علی کے سینے سے جاری ہوا. ایسا جاری ہوا کہ آپ کے بیٹے اور آپ کے بیٹوں سے جو محبت کی, جو آپ کے تقوی طہارت کے خنگر پاک بنے. سرکار غوث اعظم علی کے لال ہیں, علی کے لال ہیں. ٹھوکر سے نہ جانے کتنے مردوں کو زندہ کیا, اور آج بھی بڑے پیر کے در پر مردے زندہ ہو گئے. وہ حاجی جی کا انتقال ہو گیا, ورنہ تو میں لا کر کھڑا کر دیتا کہ یہ مر چکے تھے تو اس پاک نے زندہ کر کے بھیجا ہے. کچھ لوگوں نے چہرہ دیکھا ہے. ہاں الہ آباد والے حاجی محمود صاحب سن 2016 میں بغداد شریف میں تھے. ہاں سراج میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 11ویں شریف میں سن 2016 میں بغداد شریف میں. ہمارا اعلان ہوا بڑے پیر کی بارگاہ میں, مطلب کوما میں جا چکے تھے. اور عراق کے بغداد شریف کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ جا چکے ہیں, آخری سانسیں ہیں. بہرحال رات بھر دعا ہوئی, صبح وہ مسکراتے بغیر علاج کے اسپتال سے چلتے چلتے اپنے ہوٹل روم میں آئے غوث پاک کی بارگاہ میں. حاجی نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے 2 دن تک, کیا تھا؟ کہا کچھ پتا نہیں نا ہم کو, ہم نہیں جانتے, بس ہم کو تو لگا ہے ہم سوئے چلے آئے. اس کے بعد آئے یہاں 2-3 سال رہے, بھی کورونا پیریڈ میں ان کا انتقال ہوا. مردے تو آج بھی زندہ کرتے ہیں غوث پاک. ان کی شان ہے, جس ولی کی جو شان ہو. یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ علی کے لال ہیں, یہ نبی کے لال ہیں. حضرات گرامی وقار,
سرکار سلطان الشہداء غازی سرکار کا عرس ہے، وہ بھی علی کے لال ہے، اس کی تاریخ۔ ہر سال ان کے دربار کے بہنے والے نالے کے پانی سے 7 کوڑھی اچھے ہوتے ہیں، اس طرح پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ علی کا در دارالشفا بھی ہے، علی کے در سے زندگی بھی ملتی ہے، علی کے در پہ ایمان بھی ہے، علی کے در پہ حیات بھی ہے۔ علی کا بیٹا ایک اجمیر میں آیا 850-900 برس پہلے، 13 کلومیٹر کے انا ساگر کو اپنے کاسے میں قبضہ کر لیا، سبحان اللہ، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ علی کا وہ بیٹا جس نے جادو کو توڑا، جیپال کو توڑا، غرور کو توڑا، تکبر کو توڑا، گھمنڈ کو توڑا، وادی ہند کے ذرات کو مسلمان کر دیا، آب و ہوا کو حضور کے در کی بنا دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر برسنے والا ہر قطرہ اور اس زمین پر اگنے والے ہر پودے کو مصطفیٰ جان رحمت کے در پر حاضر ہونا اور حضور پر درود پڑھنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ وہ غریب نواز کی ذات، بس توجہ چاہتا ہوں، آخری بات ہے۔ علی کا بیٹا کبھی بغداد میں، کبھی اجمیر میں، کبھی کلیر میں، کبھی کچوچا میں، کبھی مارہرہ میں، کبھی کانتی میں، کبھی گلگرام میں، کبھی مسوری میں، اور ان بیٹوں کے در کا جو وفادار ہو جائے وہ بریلی سے بولتا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ اجمیر شریف میں جب آپ جاتے بھی رہتے ہیں آپ، تو وہاں ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں جنتی دروازہ۔ کیا کہتے ہیں؟ باب جنت۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش اعظم کے نیچے ہے۔ جو جنت 7 آسمان کے اوپر ہو، عرش کے نیچے ہو، اس کا دروازہ اجمیر میں کیسے بن جائے گا؟ سوال اٹھتا ہے۔ بات یہ آئی تھی اللہ والے کی، ان کی شان بڑی ہے، ان کا مقام، ان کی عظمت بڑی ہے، ان کا مقام، ان کی عظمت بڑی ہے۔ وہابی بد عقیدے پر مذہب اعتراض کر سکتے ہیں نا، اس بھولے بھالے سنی کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ بھائی حدیث میں ہے جنت 7 آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے، تو پھر وہ جنت اجمیر میں اس کا دروازہ کیسے؟ تو اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا، اس لیے کہا گیا بزرگوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں، علماء کرام کی صحبت میں رہو تاکہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ کہا اجمیر میں جنت کا دروازہ ایسے ہی بن گیا جیسے ماں کے قدم میں جنت آ گئی۔ اجمیر میں جنت کا دروازہ ایسے ہی بن گیا جیسے مدینے میں ابو بکر کی زمین پر جنت اتر پڑی۔ وہ ریاض الجنہ، کہا جنت عرش کے نیچے